تو پاکستان کی حکومت اور مکمل نظام تشریع کے ہاتھ میں آ سکتا ہے، اور اس نظام کے لیے اتحاد ضروری ہے۔ اور پھر طلاب کی ذمہ داری کے حوالے سے گفتگو فرمائی، چند ایک منٹ میں آپ کے درمیان حاضر ہوں گا۔ ایک تو مجھے ابھی تازہ جب میں پہنچا ہی تھا تو مجھے کہا گیا کہ آپ نظامت کے لیے ہیں، اور معلوم بھی نہیں تھا کہ کن بزرگواران نے مولانا صاحب سے پہلے جو ہے گفتگو کرنی ہے، اس لیے تھوڑا سا تعامل ہوا، اس کے لیے خواہ بھی ہو۔ ہمارے درمیان شخصیت موجود ہیں پاکستان کراچی سے تشریف لائے ہوئے مولانا ناظر حسین نقوی صاحب کے جو شیعہ علماء کونسل کے جنرل سیکرٹری ہیں صوبہ سندھ سے، انشاءاللہ ہم سے مستفید ہوں گے۔ تو آج صاحب جو بیان فرما رہے تھے اسی کے حوالے سے تھوڑا سا عرض کرنا ہے۔ بلاخر یہ پوزیشن پاکستان میں کیوں ایجاد ہوئی کہ جس کی وجہ سے ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں، اور پھر جا کر ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ پاکستانی تشیع کیوں کمزور ہے سیاسی میدان میں۔ اس کی ایک علت کے جو ایک بڑے عرصے سے غرب سے ایک یہ بات چلی ہے اور ایک فکر چلی ہے، وہ کیا تھی کہ سیاست دین سے جدا ہے۔ سیاست اور چیز ہے، مذہب اور دین اور چیز ہے۔ اصلا سیاسی رہیں کنار پہ اور مذہب اور دین رہیں کنار پہ۔ سیاست والوں کا کام ہے دنیا کے امور سنبھالنا، اور مذہب والوں کا کام ہے دنیا کے خیری امور، اچھے امور ان کو سنبھالنا۔ یہ ایک فکر اور ایک غلط فکر جو غرب سے چلی تھی، اور غرب میں آپ کے سامنے اس وقت ایسا ہی کر دیا۔ یعنی آپ اگر مذہب اسلام کو دیکھتے ہیں تو اس کے مقابلے میں اگر مذہب مسیحیت موجود ہے، تو اگر آپ چند صدیاں پیچھے چلے جائیں تو مسیحیت کا ایک اپنا ہولڈ تھا غربی ممالک میں، امریکائی ممالک میں، باقاعدہ مسیحیت کا احترام کیا جاتا تھا۔ اور مسیحوں اور احترام کی وجہ اور علت کیا تھی؟ ان سے یہ کہا گیا آپ نے کلیسا میں بیٹھنا ہے اور بیٹھ کر لوگوں کی جو ہے وہ مانوی رہنمائی کرنی ہے، اس کے علاوہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ آئیں لوگوں کے حقوق کے حوالے سے مداخلت کریں۔ اور الحمدللہ اسی حوالے سے، اسی فکر کے حوالے سے بہت اچھا کام بھی ہوا ہے، اور اس کام کی تجلی جو ظاہر ہوئی اور بڑے عظیم انداز سے ابھر کر آئی، وہ انقلاب اسلامی ایران تھا۔ اور حضرت امام خمینی علیہ السلام نے اس جنگ کو اور اس غلط فکر کو توڑا، اور توڑ کے بتایا کہ نہیں، اگر انسانیت کے حقوق باقی رکھنے ہیں اور ہر انسان کا حق اسے ملے، کیونکہ دیکھیں انسان مجموعہ ہے مادیات اور مانیات کا، یعنی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو فقط ابھی ایک فکر اس وقت جو غرب میں چل رہی ہے اور متاسفانہ اس پہ کام بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور اسی فکر کو اسلامی ممالک کے اندر لاگو بھی کیا جا رہا ہے، اور وہ لوگ کے جو ذوق عقیدے کی وجہ سے پھنس جاتے ہیں وہ یہی ہے کہ دیکھو انسان مادیات سے ہے، اس کا ربط صرف روحانیت سے نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، انسان کے اندر دو جنبے موجود ہیں، اگر ایک جنبہ مادی ہے تو دوسرا عظیم اور بڑا جنبہ مانوی جنبہ ہے جو روح کا جنبہ ہے۔ اور انسانی روح کے لیے ٹھیک ہے ہم اپنی مانویات کو اجاگر کرنے کے لیے، اپنے مانوی امور کے لیے، اپنے مانوی حوالے سے رشد کرنے کے لیے ٹھیک ہے، ہمیں ایک مذہبی لیڈر کی ضرورت ہے، ہمیں قرآن کی ضرورت ہے، ہمیں دین کی ضرورت ہے، لیکن کیا انسان فقط روح کی ترقی کے لیے نہ مادیات حوالے سے؟ آپ مادی حوالے سے دیکھیں انسان کے کتنے سارے حقوق ہیں، اور ان حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے پھر ضروری ہے کہ دین آئے اور مستقیماً آ کے سیاست میں مداخلت کرے اور آ کے بتائے، اور دین ہی ہے، مذہب ہی ہے جو انسان کو اس کا حقیقی حق دے سکتا ہے۔ امیر المومنین کے دور سے لے کر اب تک یعنی آپ کے سامنے ہے، اگر بعد از رحلت پیغمبر، حکومت پیغمبر اعظم کے بعد، اور یہی اسلامی کارواں اور یہی سلسلہ اگر اچھی حالت میں امیر المومنین کے ہاتھ میں پہنچ جاتا تو آج یہ حالت نہ ہوتی پورے عالم کی اور پوری دنیا کی۔ الحمدللہ پوری دنیا رشد کی حالت میں ہوتی، ترقی اور کمال کی منزل پہ پہنچ چکی ہوتی۔ اس وقت سے یہ سلسلہ چلا، غرب نے اس کو بالکل کنار پہ کر دیا، اور پھر ایسے ایسے اقدامات کیے گئے۔ وہ لوگ کہ جو مسیحیت کے رکھتے تھے انہیں کہا تھا آپ نے مسیحیت کی تبلیغ کرنی ہے، مانویت کی تبلیغ کرنی ہے، اس کے علاوہ سیاست کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر افسوس کے ساتھ ایک اور ضربہ لگایا، وہ ضربہ کیا تھا؟ انہی مسیحی لیڈروں کے اندر، انہی رہنماؤں کے اندر ایسے ایسے افراد کو جلوگر کیا، وہ مانویت انسان جو مسیحیت کے اندر تھی، مسیحیت کے اندر موجود تھی، اس کو خدشہ کیا گیا۔ ایسے ضربے لگائے۔ آپ کے سامنے جو پوپ بڑا آیا ہے اس وقت امریکہ کا، اس نے دعویٰ کیا ہے کہ میں نے 100 سے زیادہ لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کا مرتکب ہوا ہوں، یعنی وہ مانویت بھی ہاتھ سے جاتی رہی، اور پھر اسی جنگ کو دوبارہ
اسلامی ممالک کے اندر اور اسلامی کلچر کے اندر اس کو دکھیلنے کی کوشش کی گئی. افسوس کے ساتھ میں خلاصہ کروں اپنی گفتگو کا، ہمارے ملک پاکستان کے اندر اکثریت تشیعوں کا جو ذہن بن چکا ہے وہ یہ ہے ایک عالم دین کا، ایک دین کا کیا تعلق ہے اس سیاست کے ساتھ. اور لوگ حتیٰ اس حد تک ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ امیر کو کہتے ہیں امیر المومنین کو جو حکومت نہیں بھی ملی ہے، کئی لوگوں سے میری گفتگو بھی ہوئی کہ امیر المومنین کا کام تھا امامت کرنا، لوگوں کی رہنمائی کرنا، ان کی ہدایت کرنا. مولا کا کیا کام تھا؟ کرسی پہ بیٹھنا تھی، بادشاہ کرنا تھا. بادشاہ تو ان کی جو ہے وہ پاؤں کی ٹھوکر میں پڑی ہے، ان کو ضرورت بھی نہیں ہے. ایک جب لیکن کتنی کارآمد ہوئی ہے، وہ بندہ جو اپنی جان امیر المومنین پر فدا کرنے کے لیے تیار ہے، وہ امیر المومنین کے واقعی حق سے مل کے ہوا بیٹھا ہے. اس کی علت و وجہ یہی بنی ہے کہ ہم لوگوں نے کام نہیں کیا. اور آخر میں جو آسم نے بیان کیا کہ ہم اللہ کی کیا ذمہ داری ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ یہی میں آج کر کے انشاءاللہ قبلہ صاحب کو دعوت دوں گا اور ان کے بیانات سے ہم مستفید ہوں گے. وہ یہ تھا، آپ دیکھیں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم جب جائیں لوگوں کے اندر جائیں انہیں سیاست اور مذہب کی صحیح معنوں میں تعریف کریں. بھئی سیاست کا مطلب غداری نہیں ہے، سیاست کا مطلب لوٹ نہیں ہے، سیاست کا مطلب حق کی پامالی نہیں ہے. بھئی سیاست ہے لوگوں کے حقوق کا صحیح معنوں میں دفاع کرنا، ان کے حقوق کو صحیح معنوں میں ادا کرنا ہے. اگر یہ سیاست پاکستان کے اندر یا اور ممالک کے اندر اجرا ہو جائے تو کسی کا بھی حق پامال نہیں ہوگا. اور ہمیں ضرورت ہے اس وقت، اور طلاب کی بھی ضرورت ہے، اور ماں کی بھی ضرورت ہے جو جائیں. اور اس وقت اندیشہ سیاسی حضرت امام خمینی موجود ہے، اختلافات بہت زیادہ ہیں اس کے اندر، لوگوں نے اختلاف بھی کیے ہیں، لیکن حسن جو ہے اس چیز کا کہ اگر سیاست دینداروں کے ہاتھ میں آ جائے وہ حسن ان اشکالات کے غالب آ جاتا ہے اور بتاتا ہے واقعا اگر حق کسی کو مل سکتا ہے تو اسی صورت میں مل سکتا ہے کہ آپ آئیں اپنی سیاست کو شریعت اور دین کے مطابق ڈھال کے اگر آپ لوگوں کے سامنے اس سیاست کو لے آئیں گے تو فطرت انسان اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ عدل کو قبول کرے اور بے عدالتی سے دور بھاگے. یہ فطرت انسان یہ چیزیں موجود ہیں. تو انشاءاللہ